السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک گورکن تھا۔ اکثر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے کچھ اضافی پیسے دے جاتے تھے۔ ایک دن رات کو 4 بجے کچھ لوگ قبرستان پہنچے اور ایک جوان عورت کی میت کو میرے حوالے کر کے کہا کہ منہ مانگی قیمت لے لو، لیکن صبح سے پہلے اس کی قبر تیار کر کے دفنا دو۔ پیسوں کا سن کر میرے دل میں لالچ جاگا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ میت کو دفنانے لگا، لیکن اچانک میری نظر اس عورت کے چہرے پر پڑ گئی اور اگلے ہی لمحے رات کا وقت تھا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر قبر کھود رہا تھا۔ ہم دونوں ہی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کچھ خراب ہے۔ لیکن جب میت کی طرف دیکھا تو ایک عجیب سا وہم ہوا۔ وہم دور کرنے کے لیے جیسے ہی میت کے چہرے سے کفن ہٹایا تو چیخیں نکل گئیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم صرف اس وجہ سے ڈرے تھے کیونکہ اس میت کے پیچھے 4 میرا نام کرمو ہے اور میں ایک غریب گورکن تھا۔ لوگوں کی قبریں کھودنا، میتوں کو دفنانا ہمارا خاندانی کام تھا۔ اب میرا بیٹا بھی جوان ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے میٹرک کیا تھا، میرے ہی ساتھ لڑ کے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ خاندانی کام کرو۔ لیکن جب اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو میں اس بات کو سمجھ گیا کہ وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے اور اگر چاہے تو پڑھ لکھ کر اپنی زندگی بدل سکتا ہے اور اپنے ماں باپ دادا کے کام کے علاوہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ پر کالج کی فیس کا سن کر میں بڑا پریشان تھا ان دنوں، کیونکہ کالج کی فیس اور خرچے بہت زیادہ تھے۔ بیٹے نے اچھے نمبر تو لیے تھے، لیکن پھر بھی تھوڑے بہت خرچے تو ہمیں کرنے ہی پڑنے تھے۔ قبرستان سے میرا رشتہ بڑا پرانا تھا، مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ کبھی کبھی میں کچھ ایسے کام بھی کر جاتا تھا جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ کچھ لوگ قبروں کا خیال رکھنے کے لیے مجھے الگ سے پیسے دیتے تھے۔ ایسے لوگ جن کو اپنوں سے پیار تو بہت ہوتا تھا، لیکن مرنے کے بعد وہ ان کی قبر پر متواتر آ نہیں سکتے تھے۔ اگر قبر ٹوٹ جائے تو اس کی مرمت کرا دوں، جھاڑو وغیرہ کر دوں یا پانی چھڑک دوں، خیال کروں، اور اس کام کے وہ مجھے ایکسٹرا پیسے دیا کرتے تھے۔ پیسے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ جیسے لاکھوں لٹا دیے جاتے ہوں مجھ پر، بس وہی تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے، لیکن انہی پر ہمارا گزارا چلتا تھا۔ میرا بیٹا کہنے لگا، بابا کہیں سے انتظام کریں، داخلے کی تاریخ قریب آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ مدد کرواتا تھا، لیکن ہم دونوں مل کے بھی اتنے پیسے نہیں جمع کروا پا رہے تھے جتنی اس کی فیس تھی۔ یونیورسٹی والوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ فیس جمع کروا دیں، پھر اس کے بعد پرسنٹیج کے حساب سے آپ کے بیٹے کے کچھ پیسے کم ہو جائیں گے، وہ ہم واپس کر دیں گے، لیکن ایک دفعہ تو آپ کو جمع کروانے ہی پڑیں گے۔ یہ سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے زندگی میں کبھی ہزاروں روپے اکٹھے ہوتے نہیں دیکھے تھے۔ ساری زندگی مٹی اور قبروں میں گزری تھی۔ لوگ اپنے پیاروں کو دفنا کے جاتے اور میں اپنی غربت کے ساتھ وہیں رہ جاتا تھا۔ کبھی کبھی قبر پر بیٹھ کے سوچتا تھا کہ کاش میرے حصے میں بھی ایسا دن آتا کہ میں اپنے بیٹے کو وہ سب کچھ دے سکتا جو یہ دنیا والوں کے بچے پاتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ایک ایسا انسان بنا سکتا جو اس اندھیروں بھری زندگی سے نکل جائے۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ چاہے جیسے بھی ہو مجھے پیسے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ دن رات کی محنت کے بعد جب ہاتھ خالی رہتے تو دل ٹوٹ جاتا۔ بیٹے کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ خواب جو میں کبھی دیکھ نہیں سکا تھا، وہ خواب جو میرے والد نے بھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی مجھے دیے تھے۔ لیکن اب میرا بیٹا ان خوابوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا اور میں اس کا باپ ہو کے اس کو وہ خواب پورے کرنے کے لیے بے بس کھڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اگر پیسے نہ ملے تو اس کی تعلیم رک جائے گی اور پھر وہ بھی اسی مٹی میں دب جائے گا جیسے میں دب گیا تھا، جیسے میرے باپ دادا دب گئے تھے۔ میں دن بھر قبریں کھودتا اور رات کو سوچتا کہ کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں،
किस से मांगूं, और फिर अपनी इज्जत नफ्स मुझे रोक लेती थी कि करमू, तू हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहा है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आज तू कैसे फैला सकता है? लेकिन दूसरी तरफ बेटे की मासूम ख्वाहिशें मेरा दिल चीर रही थी। उसकी आंखों में जो ख्वाब थे वो मुझे कब्र से ज्यादा गहरे लगते थे। मैंने फैसला किया कि इस बार अपनी इज्जत नफ्स को पीछे रखकर भी मांगना पड़ा तो मैं मांगूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं बल्कि आने वाले कल का फैसला है। ये फैसला है कि जो मेरा बेटा भी मेरी तरह कब्र खोदने वाला बनेगा या अपनी दुनिया खुद बनाने वाला। और फिर वो दिन आया जब दाखिले की आखिरी तारीख करीब आ गई। मैंने पूरा दिन काम किया, पसीने से तरबतर हो गया, मगर जेब खाली रही। शाम को कब्रिस्तान में एक नई कब्र बनाने का हुक्म आया। मैंने वो कब्र खोदी और हाथ में बेलचा पकड़कर देर तक सोचता रहा, क्या इसी मट्टी के अंदर मेरे बेटे के ख्वाब भी दफन हो जाएंगे या मैं उसके लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकूंगा? मेरी आंखों से आंसू मट्टी में गिरते रहे और मैं कब्र खोदता रहा, जैसे अपने दिल के अंदर की सारी कड़वाहट निकाल रहा हूं। मैं एक तरफ बैठ गया और मैंने फावड़ा भी फेंक दिया और मैं सोचने लगा कि कोई गलत काम करूं, क्योंकि शायद अब किसी गलत काम से ही पैसे आ सकते थे। लेकिन फिर मुझे मेरा एक पुराना तजर्बा याद आया जो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। एक जवान लड़की की मैयत थी और उसी के किसी रिश्तेदार ने पैसे दिए थे कि इसके मुंह में ये तावीज रख देना, और मैंने ऐसा ही किया था। मैंने तावीज एहतियात से कब्र में रखा और फिर मैंने मट्टी डाल दी। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी धड़कन जो हर बार मुझे डरा देती थी, और ये खौफ मेरे दिल में एक मुस्तकिल धार की तरह बैठ गया था। मैंने अंदाजा किया था कि ये काम ठीक नहीं था, लेकिन पैसों की कमी और बेटे की पढ़ाई का बोझ मुझे मजबूर कर रहा था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये एक बार का काम है और फिर कभी नहीं करूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हफ्ते बाद ही उस कब्र का मामला पुलिस के पास चला गया और पोस्टमार्टम की गर्ज से कब्र को खोदा गया। ये सुनने में आया था कि लड़की का जो शौहर था उसको लड़की ख्वाब में आ रही थी और कह रही थी मेरी कब्र खुदवाओ, और जब उसको बार बार ये ख्वाब आया तो वो समझा कि शायद मेरी बीवी के साथ कुछ बुरा हुआ है, शायद किसी ने उसे इस दुनिया से जबरदस्ती रवाना किया है। तो उसने पोस्टमार्टम की गर्ज से कब्र कुशाई करवाई थी। लेकिन कब्र के मुंह में तावीज देखकर वो हैरान रह गया था और मुझे भी शक की नजर से देख गया था, और मुझसे भी पूछताछ की गई थी, क्योंकि जो रिश्तेदार थे वो साफ मुकर गए थे कि हमने तो कुछ नहीं किया। मैं काफी मुसीबत में फंस गया था। मेरे दिल पर एक भारी बोझ आ गया था। रात भर मैं सो नहीं सका। मैं कब्रिस्तान की खामोशी में बैठा रह गया और सोचता रहा कि मेरा क्या हाल होगा। मैंने उस दिन के बाद तौबा कर ली थी कि मेरा ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा, जबकि ऐसे कामों के लिए लोग पैसे देकर आते थे। कब्रों के साथ इस तरह के मामलात करवाना बड़ी ही अजीब बात है, लेकिन हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं हो रहा। पर मैंने उस दिन के बाद से तौबा कर ली थी कि चाहे मेरे घर में फाके ही क्यों ना पड़ जाएं, लेकिन मैंने इस तरह का कोई काम दोबारा नहीं करना। अब अगर दाखिले की तारीख निकल जाती तो फिर क्या होता, क्योंकि ये आखिरी यूनिवर्सिटी थी जहां पर दाखिले की तारीख सबसे आखिरी यही थी। बाकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में तो पहले ही दाखिले की तारीख गुजर चुकी थी। ये यूनिवर्सिटी बड़ी थी, इसलिए उनकी तारीख जरा आगे की थी, और यही बात मेरे दिल को बेचैन कर रही थी कि वक्त तेजी से गुजर रहा था और मैं एक नाकाम बाप बन रहा था। सुबह हो गई और सुबह सुबह मैं सोचने लगा कि मैं एक नाकाम बाप हूं। मैंने अपनी कमजोरियों को गिना, अपनी जिंदगी के फैसलों को सोचा। मैंने कब्र खोदने वाले हाथों को देखा जो सालों से मट्टी को चीर चुके थे, और अब मैं अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए एक और मट्टी का सामना करने पर मजबूर था। ये सोचकर मेरा दिल एक अजीब किस्म के दर्द से भर गया था। दिन गुजरता गया पर मेरा दिल बोझ से भरा रहा।
शाम को मैं कब्रिस्तान के कोने में बैठा खामोशी से अपने बेटे के ख्वाबों को सोच रहा था और अपने फैसले के वजन तले दबकर सोच रहा था, क्या मैं अपनी तौबा को तोड़ूंगा या अपनी इज्जत को कुर्बान करके बेटे के मुस्तकबिल को बचाऊंगा। और ये सोच मेरे अंदर एक तूफान सा पैदा कर रही थी जो मुझे अंदर से चाट रहा था, और मैं अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रहा था जो शायद मेरे दिल की आखिरी उम्मीद थी। शाम हुई तो मेरा बेटा भी मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, बाबा, दाखिले की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है, लेकिन सिर्फ 3 दिन। और मैं सोचने लगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन 3 दिन में भी मैं क्या कर सकता था? जब इतने सारे दिन गुजर गए तो 3 दिन क्या थे? और मेरे बेटे को भी ये बात पता थी। उसने कहा, आपको मैंने इसीलिए बताया था कि आप परेशान नहीं हो, लेकिन 3 दिन बाद भी आपको पैसों का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर दाखिला नहीं हुआ तो मैं आपके साथ काम करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप जरूरी हैं और कुछ नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी टेंशन ले लेकर अपनी तबीयत खराब कर लें। मैंने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, मैं भी ये नहीं चाहता कि तू मेरे लिए अपने ख्वाब कुर्बान करे बेटा। मैं वाकई मजबूर हूं। अभी हम बाप बेटा ये बातें कर ही रहे थे कि कुछ लोग आए और हम लोग हैरान थे कि उन्होंने मैयत उठाई हुई थी। 4 लोग थे, क्योंकि मैयत उठाने के लिए तो 4 ही लोग लगते थे, लेकिन सिर्फ 4 ही लोग थे और कोई भी नहीं था। ये किस किस्म का जनाजा था जिसमें सिर्फ 4 लोग शामिल थे? और अगर उन्होंने इस कब्रिस्तान में मैयत को दफनाना था तो उन्होंने कब्र तैयार ही नहीं करवाई थी, और ना मैयत पे कोई फूल, बस एक कफन, और ऐसा लगता था कि कफन भी ठीक से नहीं पहनाया गया। और ये लोग मैयत उठा लाए हैं, जबकि अब तो अंधेरा होने वाला था। एक अजीब सा सकूत था। कब्रिस्तान में हवा भी थम सी गई थी और हर चीज एक खामोशी में डूबी हुई थी, जैसे खुद जमीन भी इस राह से पर्दा पोशी कर रही हो कि मेरा नाम लेकर बोले कि इस कब्रिस्तान के गोरकन तुम ही हो ना? मैंने कहा, जी। कहने लगे, इस मैयत को दफना दो। मैंने कहा, कौन सी कब्र में? आपने कब्र की जगह ली है क्या? तो कहने लगे, वो सब हमें नहीं पता, तुम खुद ही बस कहीं भी दफना दो, सारे मामलात खुद ही देख लो और हम तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे देंगे। मैंने कहा, लेकिन किसकी मैयत है? तो कहने लगे, लड़की की मैयत है, लेकिन इससे ज्यादा हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं हैरान रह गया। मैं तो ये काम ही नहीं करना चाहता था, तो पैसे कैसे बता सकता था? बस ये लोग किसी की मैयत उठा के ले आए और कह रहे थे कि इसको दफना दो। जरूर मामला गड़बड़ था, इतना तो कोई भी बता सकता था कि बात सीधी नहीं थी। मैं चुप हो गया था। कहने लगा कि शायद तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन तुम फिक्र ना करो। उन्होंने एक चेक काट के मुझे पकड़ा दिया और कहा, सुबह होने से पहले ये काम कर देना, और अगर कोई पूछने आए तो बताना नहीं, कह देना मुझे नहीं पता। कब्रिस्तानों में तो सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे होते ना? मैंने कहा, सिर्फ बाहर के दरवाजे पर लगा हुआ है। कहने लगे, फिर उसकी फुटेज निकाल देना जिसमें हम अंदर आ रहे थे या वापस जा रहे थे। ये काम भी तुम्हें ही करना है, क्योंकि हमने तुम्हें इस काम के पैसे दिए हैं। मैंने कहा, 1 मिनट साहब, मेरी बात तो सुने। पर मेरे बेटे ने चेक देखा और कहा कि 10 लाख। मैंने पलट कर देखा। मैंने कहा, क्या? कहने लगा, बाबा, 10 लाख रुपए का चेक है। बस मेरे दिल में लालच आ गया, और लालच यही कि मैं अपने बेटे का दाखिला करवा दूंगा। और क्या मैंने मान ली ये बात, क्योंकि मुझे पता था कि 1 घंटे का काम है, और 10 लाख रुपए तो मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे, ना कमाए थे, और ना ही मैं कमा सकता था। मेरे बेटे का दाखिला भी हो जाता और कुछ छोटे मोटे काम जो पैसों की वजह से रुके हुए थे वो भी हो जाते। उन्होंने कहा, इसके अलावा हमसे तुम्हें नहीं जानते और तुम हमें नहीं जानते, बस मामला खत्म करो। वो लोग वहां से चले गए और कब्रिस्तान में एक अजीब किस्म की खामोशी छा गई थी, जैसे हवा भी इस रात से डरती हो। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा जो चुपचाप मेरे साथ बैठा था। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी
اور میرے دل میں ایک خوف کہ شاید یہ امید میرے لیے سب کچھ لے آئے اور ساتھ ہی میری زندگی کے آخری اصول بھی ختم کر دے۔ میرا بیٹا مجھے کہنے لگا، بابا ہم سے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں یہ لوگ کون تھے اور پتہ نہیں انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا نہیں، ہم کون ہوتے ہیں دیکھنے والے، ہم اس لڑکی کا پردہ کیوں خراب کریں؟ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ زندہ تو نہیں ہے، کسی نہ کسی نے تو اس کو دفنانا ہی تھا، ہم دفنا دیں گے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ دیکھ، میں نے یہ سب کچھ تیرے لیے کیا ہے، کہیں نہ کہیں میرے بیٹے کے دل میں بھی تو پڑھنے کی خواہش سب سے زیادہ تھی۔ وہ بھی سوچنے لگا کہ اب تو وہ لوگ چلے بھی گئے ہیں اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کون تھے، نہ ہمارے پاس ان کا کوئی نمبر ہے نہ کوئی چیز ہے، ہم انہیں کہاں سے واپس لائیں گے؟ بہتر یہی ہے کہ میت کو دفنا کے کام ختم کریں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کل کو کوئی آیا بھی پوچھ رہا ہے تو ہم کہہ دیں گے اتنا بڑا قبرستان ہے، ہمیں کیا پتہ کیا ہوتا رہتا ہے۔ لگتا ہے کوئی میت دفنا کے چلا گیا، اور رہی بات سی سی ٹی وی کیمرے کی تو کہہ دیں گے وہ خراب ہو گیا ہے، اس کی تار کاٹ دیں گے۔ ہم نے جو سوچا تھا وہی کیا، سی سی ٹی وی کیمرے کی پہلے سے تار کاٹ دی اور اس کا پچھلا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے یہ کام خاموشی سے کیا کیونکہ اندھیرا قبرستان میں گھرا ہوا تھا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر کسی کو پتہ چلا تو میری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ بیٹا بھی میرے قریب آ کر خاموشی سے کھڑا رہا، اس کی سانسیں زمین کی سرد ہوا میں گم ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر خوف اور اضطراب دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنا بیلچہ اٹھایا اور زمین پر ٹھیس دینے والے قدموں کے ساتھ قبر کھودنا شروع کر دی۔ مٹی کا وہ بدبودار رنگ اور سردی میرے ہاتھوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے میرے ساتھ کھڑا تھا۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر میرے ساتھ مٹی کھودتا رہا۔ ہم دونوں مل کے ایک بڑی قبر کھود رہے تھے جو نہ صرف مٹی میں تھی بلکہ ہمارے دلوں میں بھی ایک بھاری بوجھ چھوڑ رہی تھی۔ ہر بیلچہ مٹی میں دھنسنے کے ساتھ ایک دھڑکن ہمارے دل سے بھی نکل رہی تھی، جیسے ہم دونوں اپنی زندگیوں کے ایک نہ ختم ہونے والے فیصلے میں ڈوبتے جا رہے ہوں۔ قبر کھودتے کھودتے میں نے سوچا، یہ کام صرف ایک قبر کھودنے کا نہیں بلکہ ایک داستان کھودنے کا کام ہے جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گی۔ اندھیرا اور قبرستان کا سکوت ہمارے ارد گرد ایک ناقابل فہم خوف پیدا کر رہا تھا، اور بیٹے کی خاموشی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے وہ بھی اپنے دل کے اندر ایک فیصلہ لینے پر مجبور تھا۔ اور ہم دونوں خاموشی کے ساتھ مٹی کھودتے رہے۔ قبر کھودتے ہوئے اچانک میرے بیٹے کی نظر میت کے چہرے کے اوپر پڑی، جس پر ویسے تو کفن تھا، لیکن اس حصے پر نظر پڑی تو اچانک سے جیسے اس کا دل بیٹھ گیا۔ مجھے لگا اس پر ہیبت طاری ہو گئی ہے کہ وہ کسی کی قبر کھود رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ تھوڑا عجیب اور غیر معمولی تھا۔ لیکن اس نے جو بات کہی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا، یہ لڑکی تو سانس لے رہی ہے، یہ تو زندہ ہے، یہ تو سانس لے رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے بھی اس طرف دیکھا، لائٹ کی مدھم روشنی اس طرف پڑی تو معلوم ہوا کہ وہ ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی۔ کپڑے میں بار بار شگاف پڑ رہا تھا، جیسے منہ کے اندر سانس لیا جا رہا ہو، ناک سے شاید سانس نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں بڑے حیران اور پریشان ہوئے، اور جب میت پر ہاتھ لگایا تو وہ ٹھنڈی نہیں بلکہ گرم تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکی زندہ تھی، نہ کہ مر چکی تھی۔ یہ سوچ کر میرے دل پر ایک ایسا بھاری بوجھ آ گیا جس نے میری روح کو لرزا دیا۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں خوف اور حیرت دونوں واضح تھے، اور میں بھی ایک غیر معمولی کیفیت میں تھا۔ میں نے اس کے سر پر اپنے ہاتھ رکھے مگر خود بھی سنبھل نہ سکا۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی کفن ہٹایا تو حیران رہ گئے۔ صرف چہرہ دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا تھا
کہ معاملہ کیا تھا۔ اس لڑکی کو زبردستی اس دنیا سے روانہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اسے نہ تو غسل دیا گیا تھا نہ ہی کفن پہنایا گیا تھا۔ نیچے وہ اپنے کپڑوں میں ہی تھی، بس اوپر ایک سفید کپڑا رکھا ہوا تھا۔ یہ منظر میرے دل میں ایک عجیب قسم کا غم اور بے چینی پیدا کر رہا تھا، کیونکہ یہ ظلم انسانی برداشت سے باہر تھا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح انسان اپنی طاقت اور ہوس کی آگ میں کسی دوسرے کی جان لے سکتا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی بڑے ظالم تھے، شاید انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، لیکن یہ لڑکی تو زندہ تھی، اسے شاید وہ مردہ سمجھ کے یہاں پر چھوڑ گئے تھے۔ میرے بیٹے نے کانپتے ہوئے کہا، اب کیا کریں؟ میں نے کہا، ایک جان کا سوال ہے، ہم کچھ برا نہیں کریں گے، تو چل میرے ساتھ۔ ہم لوگ اس لڑکی کو قریب کے سرکاری ہسپتال میں لے گئے۔ راستے میں بیٹے کا ہاتھ تھامے رکھا، کیونکہ اس کا ہاتھ بھی لرز رہا تھا اور اس کے ہونٹ سفید ہو رہے تھے۔ ہسپتال کے داخلی دروازے پر ایک عجیب سی فضا تھی۔ لوگ ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے اور سوالات پوچھنے لگے، لیکن ہم خاموشی سے اندر داخل ہو گئے۔ ظاہر ہے اس طرح کی لڑکی کے بارے میں سوال تو کرتے ہی ہیں کہ کون ہے، کیا معاملہ ہے۔ ہم نے جھوٹ بول دیا کہ ہماری رشتہ دار ہے، کچھ دن سے گمشدہ تھی، ابھی ملی ہے۔ اسپتال والوں نے فوری طور پر اس کی حالت دیکھ کر علاج شروع کیا اور کہا کہ دعا کریں، کیونکہ معاملہ بڑا خراب ہے اور اس کی سانس کے لیے وہ ایک مشین لگا چکے تھے۔ 3-4 دن گزر گئے اور ہم نے جو پیسے ان لوگوں نے دیے تھے، انہی پیسوں میں سے لڑکی پر خرچ شروع کر دیا تھا۔ اسپتال والوں نے بھی تھوڑے بہت پیسے لے لیے۔ سرکاری اسپتال تھا، لیکن ان کی سروس اچھی تھی۔ ہم دونوں پریشان بیٹھے تھے۔ اگلے دن بیوی کو بھی سب کچھ بتانا پڑا۔ وہ بھی حیران ہوئی اور اس کی آنکھوں میں سوالات کے سمندر تھے۔ میں نے اسے پوری بات بتائی کہ کیسے یہ واقعہ ہوا اور کس طرح وہ لوگ آئے تھے اور کتنے راز اس قبر کے نیچے دفن تھے۔ بیوی خاموشی سے بیٹھ کر سوچ رہی تھی۔ اس دوران میرے دماغ میں ایک گہرا درد اور احساس جرم پیدا ہو گیا تھا کہ میں نے کس طرح اپنی توبہ کو توڑا تھا اور ایک بڑی غلطی میں قدم رکھا تھا۔ ان چاروں لوگوں کی شکلیں مجھے اچھی طرح یاد تھیں، میں دیکھ کے پہچان سکتا تھا۔ اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ مجرم تھے، انہوں نے کوئی ان کو نہ کیا تھا۔ لڑکی کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کون ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ میں نے ہی پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ میرا نام سائمہ ہے اور مجھے میرے گھر سے اغوا کیا گیا تھا اور میرے گھر والوں کو دنیا سے بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ ایک لڑکا مجھے پسند کرتا تھا اور میں نے اسے انکار کیا تھا۔ پھر وہ اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا مجھے۔ وہاں پہ اور بھی کچھ لوگ تھے، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں تھی۔ ہم سمجھ گئے پوری کہانی۔ یہ وہی لڑکا تھا، ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا اور باقی اس کے دوست تھے۔ یہ تو بہت بڑے گنہگار تھے اور شاید امیر بھی، تبھی 10 لاکھ روپیہ منہ پہ کر کے چلے گئے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹا، میں نے کہا کہ تم میری رشتہ دار ہو اور گم ہو گئی تھی، اگر تم سے پوچھے تو تم بھی یہی بتانا، نہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کسی نے پولیس کو بھی بلا لیا۔ اس نے پولیس کو بھی یہی بتایا جو اس کے ساتھ ہوا تھا اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں۔ پولیس نے کہا کہ اگر آپ کیس کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، آپ کا میڈیکل ہو چکا ہے، جو کہ بڑا مضبوط پوائنٹ ہے، وہ لوگ بچ نہیں پائیں گے، کم سے کم بھی 14 سال کی سزا ہو جائے گی۔ اس لڑکی نے کہا ہاں میں کیس کرنا چاہتی ہوں، اور ڈاکٹر نے 2-3 دن کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا۔ وہ ہمارے ساتھ گھر پہ آ گئی۔ میں نے اسے کوئی جھوٹ نہیں بولا، باقی کی حقیقت بھی بتا دی کہ ہم لوگ غریب تھے، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے ان سے پیسے لے لیے تھے، لیکن ہمیں معاف کر دو، تم چاہو تو یہ سارے پیسے لے لو۔ وہ کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں،
میں نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، بیٹے کا داخلہ کرانا تھا، لیکن اس سارے چکر میں تاریخ گزر گئی ہے۔ وہ یہ سن کر چپ ہو گئی اور اس نے کہا کیا میں کچھ دن آپ لوگوں کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں بیٹی رہ سکتی ہو، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی غریب لڑکی ہے بیچاری جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن شکل سے بہت سمجھدار اور پڑھی لکھی امیر گھر کی لڑکی لگتی تھی۔ پر اگر اس کے پاس اپنا گھر ہوتا تو یہ ہمارے گھر میں رہنے کی بات کیوں کرتی؟ اس کا مطلب کہ اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی نے نہ جانے کہاں سے وکیل کا انتظام بھی کر لیا، بس مجھے کہا کہ مجھے عدالت تک لے جائیں۔ اس نے وہاں جا کر FIR بھی کروائی، بیان بھی دیا، سارے معاملے میں میں اس کے ساتھ تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر تو دل بھر آیا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی خوف اور درد سے متاثر تھا، لیکن اس کے لہجے میں ایک عزم تھا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ اس نے وکیل سے بات کی تو وکیل نے اپنا فون اس لڑکی کو دے دیا اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی اس فون سے مختلف لوگوں کو فون کر رہی تھی۔ وہ اپنے کیس کے لیے مدد طلب کر رہی تھی اور کئی بار بات ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ رابطہ کرتی تھی۔ سارے معاملے کو ڈیل کر رہی تھی جیسے ہر کال ایک نئی کہانی کھول رہی ہو۔ جہاں جاتی تھی اس کے لیے دروازے پہلے ہی کھل جاتے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سبھی لوگ شاید اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عام بندے کی بات تو نہیں سنی جاتی، اور اس طرح کے کیس میں تو لڑکی کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے تو نہیں کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وہ ہر جگہ اپنی کہانی دہرا رہی تھی اور اس کے ساتھ میں بھی موجود تھا۔ کبھی عدالت کے کمرے میں، کبھی پولیس اسٹیشن کے صحن میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے خوف کو اپنے عزم میں بدل رہی ہے۔ یہاں تک کہ FIR درج ہو گئی تو ان لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ لڑکی نے ان کی شکلیں دیکھ کر تصدیق بھی کر دی کہ یہی لوگ ہیں، اور اس کے بعد باقی کے معاملات وکیل نے کہا کہ میں سنبھال لوں گا۔ آپ کو اگر 2-3 دفعہ بلانا پڑا تو آپ کو آنا پڑے گا۔ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اس فیصلے کو تسلیم کرتی ہوں۔ اس وکیل نے بڑی عجیب بات کی کہ اپنے گھر جا کر کیوں نہیں رہ رہی، تو کہنے لگی چلی جاؤں گی۔ میں حیران ہوا کہ اس لڑکی کا اپنا گھر ہے تو پھر یہ اتنے دن سے ہمارے غریب خانے پر کیوں رہ رہی ہے؟ یہاں پر کوئی سہولت بھی نہیں ہے، نہ کھانے کا انتظام تھا، نہ آرام کرنے کا ٹھکانہ، بس ایک پرانی سی چھوٹی جھونپڑی جس میں ہم لوگ رہ رہے تھے، اور ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے اپنے ہاتھ مروڑ رہی تھی، اور میں اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا کہ اس کے آنسو ایک کہانی سنا رہے تھے جس کا انجام ابھی باقی تھا۔ وہ شاید جانتی تھی کہ انصاف حاصل کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے بیٹے کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ لڑکی ایک جدوجہد کر رہی ہے اور اس جدوجہد میں ہمارا حصہ بھی شامل ہے۔ ہم سب ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئے، پھر میں نے اس لڑکی کو اپنی طرف سے حوصلہ دیا کہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی رہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی کہانی صرف اس کی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ بیٹی، ہم تو سمجھ رہے تھے تم کسی غریب کی بیٹی ہو، تبھی تمہارے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی ہاں، لیکن یہ سب کچھ صرف غریبوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی امیروں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی انسان ہوتے ہیں۔ بس میں اس مصیبت میں پھنس گئی، میرے ساتھ بہت برا ہوا، میں نے پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا ہے، لیکن میں نے زندگی کو جینا ہے۔ میں کیوں اپنی زندگی ختم کروں؟ کیوں مر جاؤں؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ویسے بھی اب مجرم سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور میں اتنا انتظام بھی کروں گی کہ زندگی بھر باہر نہ نکل سکیں گے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا بیٹا معاف کر دو، کہیں نہ کہیں ہم بھی تو تمہارے مجرم ہیں۔ وہ ہم ہی تو تھے
جو تمہیں دفنا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، نہیں بابا، آپ میرے مجرم نہیں ہیں، آپ لوگ مجبور تھے، لیکن پھر بھی میری جان بھی تو آپ لوگوں نے ہی بچائی ہے، اور میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گی کہ آپ نے میری جان بچائی تھی، اور جن لوگوں نے میری جان بچائی ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ ایسی جگہ پر رہیں مفلسی اور مصیبت میں۔ میں نے آپ لوگوں کے گھر میں بہت وقت گزارا، اسی لیے شاید آپ لوگوں پہ ایک احسان کر سکوں، اور پھر اس کے بدلے یہ کہہ سکوں کہ اب میری بات مانی جائے گی، کیونکہ اب اس کے بعد میں جو بھی کہوں گی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ سائمہ بیٹی ہمارے بیٹے کا خواب تو پورا کر چکی تھی، نہ صرف اس نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دیا تھا، بلکہ اس کی 1 سال کی فیس بھی دے چکی تھی، اور یونیورسٹی والوں سے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے 1 روپے کا مطالبہ بھی نہ کیا جائے، اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ڈلوا دیے تھے کہ جب چاہے وہ اپنی کتابیں، فیس یا کھانے پینے کا سامان جو بھی خریدنا ہو، بس کارڈ گھمائے، پیسے نکالے اور خرید لے۔ اس کے بعد وہ ہمیں بھی وہاں سے لے گئی اور اپنے بنگلے پہ لے گئی۔ اس کا بنگلہ دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ کتنی زیادہ امیر تھی۔ ایک بہت بڑا اور شاندار بنگلہ تھا، جس کے سامنے ایک وسیع سا لان تھا، جس میں خوبصورت پھول اور رنگ برنگے پودے لگے ہوئے تھے۔ اس کے گرد اونچی اونچی دیواریں تھیں جن پر خوبصورت فنکاری کی گئی تھی، اور ایک بڑے سے دروازے کے ساتھ گارڈ بھی موجود تھا۔ اس نے اپنے بنگلے کے ایک حصے میں ہمیں رہنے کی جگہ دی۔ کوارٹر نہیں تھا، اسے انیکسی کہتے ہیں، جس میں باقاعدہ کمرے بھی تھے، باتھ روم بھی تھا، اور بہت عالی شان کچن تھا۔ ہر کمرہ جدید فرنیچر سے سجا ہوا تھا، اور کھڑکیاں بڑی بڑی تھیں جن سے روشنی اندر آتی تھی۔ ہم تو ساری زندگی 2 چھوٹے چھوٹے کمروں والے مکان میں رہے تھے۔ ہمارے لیے تو جیسے یہ جنت تھی۔ ہماری تو آنکھیں بار بار خوشی کے پانی سے بھرتی جا رہی تھیں۔ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور دل میں شکر ادا کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ لوگ یہاں رہیں گے اور آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، کسی کی قبر کھودنا آسان نہیں ہوتا، ہاتھوں سے بھی اور محسوس کرنے میں بھی۔ ہاتھوں سے بھی بہت محنت لگتی ہے، اور محسوس کرنے میں بھی برا لگتا ہے کہ ہم کسی کی قبر کھود رہے ہیں، لیکن ہاں، کسی نہ کسی کو یہ کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ پر اب آپ نے یہ کام اور نہیں کرنا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی، لیکن تمہارے روپ میں بیٹی بھیج دی۔ تم نے تو ایک پل میں ہمارے سارے مسئلے حل کر دیے۔ تم تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی پری ہو، جیسے جس نے جادو کی چھڑی گھمائی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا، آپ لوگ ساری زندگی یہیں رہیں گے میری آنکھوں کے سامنے۔ آپ کا بیٹا ترقی کرے گا، بڑا افسر بنے گا، شادی کرے گا، اور آپ لوگوں کو خوشیاں دکھائے گا، اور میری بھی فیملی بن جائے گی، اور مجھے بھی اکیلا نہیں رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا، بالکل بیٹی، تم اکیلی ہو بھی نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی جان پہ بھی کھیل جائیں گے، لیکن تمہاری حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ دنیا خطرات سے بھری ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا بدلہ تمہیں ملنا چاہیے، اور تمہیں محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ہم لوگ وہیں رہنے لگے۔ میرا بیٹا روزانہ یونیورسٹی جاتا تھا، پڑھائی کرتا تھا، اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ اس کے خواب پورے ہو رہے تھے، اور اسے خوش دیکھ کر ہم بھی بہت خوش تھے۔ ہر روز صبح وہ جلدی اٹھتا، کتابیں تیار کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل جاتا۔ ہم لوگ بھی اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں لگ جاتے تھے، لیکن دل ہمیشہ اس کی کامیابی پر خوش رہتا۔ سائمہ نے ایک دن بتایا کہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور ہمیں اس کی فیملی بن کر اس کے گھر جانا ہوگا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اکیلے ہیں۔ اس نے کہا، یہ ایک اہم قدم ہے اور ہمیں اس میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم اس بات پر پہلے ہی تیار تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے
کہ سائمہ نے ہمارے بیٹے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس دن اس نے ہمیں بتایا کہ وہ اس لڑکے کے لیے اپنی زندگی بدلنے کو تیار ہے۔ سائمہ نے ہمیں اچھے اچھے کپڑے لے کر دیے اور کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ سائمہ میری بیٹی ہے، اور ہم لوگ بھی اس طرح اس خاندان سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ بھی بہت امیر تھے۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک شاندار مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ گھر کے اندر ہر طرف خوبصورت فرنیچر تھا، روشنی کے انتظامات ایسے تھے کہ دل خوش ہو جاتا۔ لڑکا بھی بہت اچھا تھا، اس کا رویہ نہایت مخلص اور پیار بھرا تھا۔ وہ پہلی ملاقات سے ہی سائمہ کو اپنا دل دے چکا تھا۔ شادی کے بعد لڑکا سائمہ کے ساتھ ہی رہنے والا تھا، کیونکہ سائمہ کا گھر بہت بڑا تھا، وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اور اس لڑکی کے ساتھ بے شک برا ہوا، لیکن پھر قسمت میں اس کے ساتھ اچھا کیا، اسے بہت اچھا شوہر ملا، اور واقعی وہ لڑکا بہت اچھا تھا۔ وہ نہ صرف سائمہ کا خیال رکھتا تھا بلکہ ہمارے ساتھ بھی عزت اور محبت کا سلوک کرتا تھا۔ وہ ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور اکثر ہمارے لیے خوشی کے لمحات لے کر آتا تھا۔ دونوں آپس میں بہت خوش تھے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، زندگی کے ہر پہلو میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ 3 دن میں ہمارے بیٹے نے بھی اپنی تعلیم مکمل کر لی اور سائمہ نے بہت بڑی کمپنی میں اس کی نوکری بھی لگوا کے دی تھی۔ اب وہ بھی بڑا افسر بن گیا تھا۔ اس کی کامیابی میں بھی سائمہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ اس نے نہ صرف فیس کا بندوبست کیا تھا بلکہ ہر ممکن مدد فراہم کی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی جلدی نہیں ہوا تھا، بلکہ 4 سے 5 سال گزر گئے تھے۔ ان سالوں میں ہم سب نے ایک دوسرے کو خاندان کی طرح قبول کر لیا تھا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہے۔ اب یہ بات ہی ہمارے دماغ سے نکل گئی تھی کہ سائمہ کوئی اور ہے۔ ہم یہی کہتے تھے کہ ہمارے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کے ساتھ اسی طرح سے پیش آتے تھے کہ اس نے ہمارے ساتھ اپنی محبت اور خلوص کا ایک ایسا رشتہ بنایا تھا کہ ہم نے بھی اسے اپنا بیٹا بیٹی سمجھ لیا تھا۔ اس کے دکھ میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس کی خوشی میں ہم سب شامل ہوتے تھے۔ جب اس کے یہاں خوشخبری آئی اور بیٹا پیدا ہوا تو میری بیوی نے ہی سب کو سنبھالا تھا اور اس کا بہت خیال بھی کیا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے جاگ کر اس کے گھر جاتی، اس کی خدمت کرتی۔ امید بھی یہی تھی کہ سائمہ کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ ہمیں نانا نانی ہی پکاریں گے اور ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ ہم نے سائمہ کے لیے ایک گھر کے فرائض سے بڑھ کر ایک ماں کا کردار ادا کیا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، اس کے دکھ سہے، اس کے ساتھ جینا اور مرنا ہم نے اپنی قسمت سمجھ لیا تھا۔ سائمہ بھی اپنے اس گھر کو اپنا گھر مانتی تھی اور ہمیں اپنا خاندان سمجھتی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ آپ لوگ ہیں۔ اس کے لیے ہماری محبت اور قربانی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے زندگی کی مثال بن گئے تھے۔ اس کے بچے جب بڑے ہوئے تو وہ ہمیں ہمیشہ یاد کرتے اور اپنے والدین سے بڑھ کر ہمیں نانا نانی مانتے۔ ہم سب کا رشتہ ایک خوبصورت داستان بن گیا تھا جس میں محبت، قربانی، احترام اور اعتماد کی روشنی تھی۔ یہ کہانی ہماری زندگی کا ایک ایسا باب بن گئی جسے ہم کبھی نہیں بھلا سکتے تھے۔ یہ سب کچھ سائمہ کی مہربانی، اس کی محبت اور اس کے عزم کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، اور ہمارے دل ہمیشہ اس کے لیے شکر گزار رہتے تھے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ہمارے گھر کو اپنی محبت سے بھر دیا۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں ہی ہمیشہ ماں باپ کا خیال کرتی ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں، اور اگر آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی بیٹی کے روپ میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جو آپ کو خوشی دے سکتا ہے، جیسے ہماری زندگی میں آئی۔ مجھے آج بھی واضح طور پر یاد ہے
کہ ساری زندگی میری قبریں کھودتے ہوئے گزر گئی، میری ساری جوانی اسی طرح گزر گئی۔ میں نے اپنی ساری طاقت انہی کاموں میں لگا دی۔ قبروں کی مٹی کھودنا، میتوں کو دفنانا، یہ ایک ایسا کام تھا جس میں جسمانی محنت کے ساتھ دل و دماغ میں بھی ایک غیر معمولی بوجھ ڈالتا تھا۔ ہر دن میں یہ سوچتا تھا، شاید یہ میرا نصیب ہے کہ میں اپنی زندگی اسی کام میں گزار دوں، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی امید رہتی تھی کہ شاید ایک دن سب کچھ بدل جائے۔ اور وہ دن بھی آیا۔ ایک ایسی لڑکی ہماری زندگی میں آئی جس نے ہمارے نصیب کا رخ بدل دیا۔ وہ لوگ کتنے برے تھے جنہوں نے اتنی معصوم اور اچھی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن سائمہ نے صرف ان کو کسی لڑکی کے ساتھ برا کرنے کی سزا نہیں دلوائی تھی، بلکہ اس کے عزم اور ثابت قدمی نے یہ ممکن بنایا کہ وہ سارے لوگ جو ظلم کے مرتکب تھے ساری زندگی جیل میں رہیں، کیونکہ اگر وہ باہر نکل آتے تو یقیناً حالات اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے، کیونکہ وہ لوگ کم طاقتور نہیں بلکہ پیسہ، اثر و رسوخ اور طاقت کے حامل تھے، جو دوسروں پر ظلم کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ لیکن سائمہ کے ساتھ ہمارے دلوں میں دعائیں بھی تھیں اور اللہ کا انصاف بھی کہ وہ جو چاہتی گئی وہی ہوتا گیا۔ اس کے حوصلے، اس کے ایمان اور اس کے عزم نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی بدل دی بلکہ ہمارے گھر کو بھی ایک نیا رنگ دے دیا۔ آج وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، اپنے خواب پورے کر رہی ہے اور اپنی ذات میں ایک مثال بن چکی ہے کہ کس طرح مشکلات میں بھی ہمت اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اس کے ہونے کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں ایک نیا حوصلہ دیا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دی۔ ہمارے وہ رشتہ دار جو ہمیں برا سمجھتے تھے اور کہتے تھے تم لوگ یہ کام کرتے ہو، لوگوں کی قبریں کھودتے ہو، ایک گورکن کی بھلا کیا عزت ہوتی ہے۔ آج میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو عزت مل بھی جاتی ہے، محبت بھی مل جاتی ہے، رشتے بھی مل جاتے ہیں، خلوص بھی مل جاتا ہے۔ اور میری کہانی اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل حسن اس میں محبت، قربانی اور ہمت ہے۔ میں اپنی پوری زندگی میں یہ سچ محسوس کرتا رہا، اگر انسان کا دل صاف ہو اور وہ دوسروں کے لیے نیک ارادے رکھے تو اللہ اس کی راہوں میں روشنی ڈال دیتا ہے۔ آج میں اپنی قبر کھودتے ہوئے زندگی کے اس سفر کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک اطمینان ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو مقصد دیا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اپنی طاقت اور اپنی محبت سے دوسروں کی مدد کرنا۔ بیٹی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک دعا اور ایک امید ہے۔ وہ زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، اور اگر وہ ماں باپ کے دل میں جگہ بنا لے تو وہ ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ میری کہانی اس بات کی زندہ گواہ ہے کہ محبت اور ایمان سے زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک سبق بن گیا ہے کہ زندگی میں انسان کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، کیونکہ ایک دن قسمت بھی بدلتی ہے اور زندگی نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے میں آج دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک بیٹی ہے تو اس کی قدر کریں، اگر نہیں ہے تو زندگی میں ایک بیٹی جیسا رشتہ ضرور تلاش کریں، کیونکہ وہ رشتے میں ایک روشنی ہوتی ہے جو اندھیروں کو دور کر دیتی ہے، اور محبت، قربانی، ایمان اور خلوص وہ خزانہ ہے جو انسان کو اس کی زندگی میں سب سے بڑی دولت عطا کرتا ہے۔ اور میری کہانی یہی سچ ثابت کرتی ہے کہ بیٹیاں صرف رشتہ نہیں بلکہ زندگی کا ایک حسین تحفہ ہوتی ہیں جو والدین کو دنیا کی ہر خوشی دے سکتی ہیں۔ باقی ہر انسان کو دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے اور کچھ لوگ لوگوں کی قیمت لگانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہماری بھی قیمت تھی جو کہ لگ چکی تھی، لیکن ہمارے ضمیر کی قیمت ان لوگوں نے نہیں لگائی تھی۔ وہ قیمت صرف میری مجبوری کی تھی جو اس وقت تو لگ گئی، پر میرا ضمیر اس قیمت پر بھاری پڑ گیا، اور ہم لوگوں نے ایک معصوم لڑکی کی جان بچا لی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر یہ سب کچھ دیا جس کا ذریعہ سائمہ بن گئے۔
اس لیے اپنے ضمیر کو صاف رکھنا چاہیے اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، بلکہ اللہ ہی تو آپ کی مدد کرتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا اگر میرے بیٹے کے خواب پورے نہیں ہوتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ آج ایسی کوئی چیز نہیں جس کی ہمیں کمی ہو۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔